بحور عین، وہ اس قدر پختگی سے ہمارے ذہنوں کے اندر اس حور کا تصور آیا ہوا ہے کہ بھائی یہ لفظ سامنے آیا اور وہاں کی وہ عورتیں جنت کی وہ آئیں اگلی۔ سنیے یہ دونوں لفظ قرآن میں متعدد مقامات پہ آتے ہیں اسی طرح سے حور اور عین۔ یہ لفظ حورن جو ہے اس کا مادہ ہے ہے واو رے۔ اس مادے کے بنیادی معنی آپ کو اب پتہ ہے نا کہ عربوں کے ہاں الفاظ کے معانی مرتب کیسے کیے جاتے تھے۔ مادہ ہوتا تھا ایک، اور اس کے اندر وہ جتنی اس کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ساری اس مادے کے اندر لاتے تھے۔ وہاں سے پھر مختلف ابواب کے مختلف شکلوں کے الفاظ پھر وہ قاعدے کی روح سے وہ اس سے تراشتے تھے، بناتے تھے۔ ان میں وہ بنیادی خصوصیت بہرحال ہونی چاہیے جو مادے کی خصوصیت ہے۔ عجیب سائنٹیفک لینگویج ہے یہ۔ تو بنیادی خصوصیت ہے واو رے جو مادہ ہے اس کے بنیادی خصوصیت ہے سفید ہونا، صاف ہونا، شفاف ہونا، بے داغ ہونا، اور اس کے ساتھ منتخب ہونا۔ جس چیز کا لب لباب نکالا جائے اور وہ صاف شفاف سفید یہ ہو، منتخب بھی ہو۔ میدے کے لیے وہ یہ لفظ بولا کرتے تھے۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی، یہ ساری خصوصیات اس کے اندر محسوس شکل میں سامنے آ جاتی۔ لطافت بھی ہے، نفاست بھی ہے، سفیدی بھی ایسی عمدہ ہے جو ان کے یہاں دیکھی نہ جائے، پھر وہ گیہوں کا لب لباب بھی ہے، منتخب بھی ہے۔ یہ حواری آپ کو پتہ ہے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 7 رفقا تھے ان کے لیے یہ لفظ آیا ہوا ہے، یہیں سے وہ لفظ ہے پاکیزہ سیرت، صاف شفاف سیرت کے انسان، بے داغ، منتخب بھی ساتھ اس کے۔ یہ آگے بنیادی معنی کے لوز سے۔ اب لیجئے یہیں سے لفظ ہے حورن، یہ لفظ واحد نہیں جمع ہے۔ اب دیکھیے یہاں آگے فرق جمع ہے، یہ کون سے الفاظ ہیں جن کی یہ جمع ہے؟ اس کا واحد احورو بھی ہے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا واحد حوراؤ بھی ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حورن کے معنی ہوئے پاکیزہ سیرت، پاک فطرت، شفاف کردار کے منتخب افراد، عورتیں مرد دونوں۔ عربی زبان کے اعتبار سے یہ معنی اس کے۔ اب زوجناہم کی بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی امت، ایسی گھروں، ایسی جماعت جنت، مرد عورت دونوں پر مشتمل، اور دونوں کی خصوصیت یہ کہ صاف شفاف بلور جیسی، سفید میدے جیسی منتخب خصوصیات کی حامل افراد کی جماعت جو عورتوں اور مردوں دونوں پر مشتمل ہے۔ یہ منتخب کے لیے آگے یہ بڑھے تو انہوں نے کہا کہ وہ انتخاب عقل و شعور، فہم و بصیرت کی روح سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ لین نے جو لیکسیکون لکھی ہے، بڑی مستند لیکسیکون ہے انگریزی سے، اس نے اس کے حورن کے معنی لکھے ہیں پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ، صاف شفاف عقل، پاکیزہ عقل۔ یہ یاد رکھیے، یہ عقل بجائے خیش نہ تو عیار ہوتی ہے، نہ یہ نیکوکار ہوتی ہے، یہ تو ایک
صلاحیت ہے ایک، اس کو اگر آپ تعمیری کاموں میں، صحیح کاموں میں، جسے نیک کام آپ کہتے ہیں، اس میں استعمال کریں گے تو یہ عقل خود جو ہے یہ نیک اور پاکیزہ بن جائے گی۔ اس کو اگر آپ غلط کاموں میں استعمال کریں گے تو یہ عقل جو ہے یہ عیار ہو جائے گی۔ جب یہ کچھ کرے تو اقبال بھی وہ کہتا ہے کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ لیکن یہ بات نہیں کہ عقل کے پیچھے لٹ لے کے آپ پھرتے رہیں کہ سب عقل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ عقل تو وہ ہے جیسے تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو، مظلوم کی حفاظت کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، مظلوم کے سینے میں گھونپنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تلوار تو خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے، اس کا استعمال اس کو اچھا اور برا بناتا ہے۔ دولت ہے، صحت ہے، توانائی ہے، اسی طرح سے آپ کی عقل ہے، استعمال آپ کس طرح سے کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ بھی وہ کہتا ہے عقل عیار ہے، اور دوسری طرف وہ دعا یہ کرتا ہے کہ یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامی، خرد با فطرت روح الامی، اس کو حور کہتے ہیں عزیزان مان۔ پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ۔ اندازہ لگائیے ایک مستشرق غیر مسلم، وہ انگریز، عربی کا لغت لکھتا ہے اور وہ یہ معنی لکھتا ہے اس کے صحیح عربوں کے تصور کے مطابق، پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ۔ بہت بڑی صلاحیت ہے انسانیت کی جس کو عقل و بصیرت کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، بڑی چیز ہے یہ۔ اب اس کا استعمال ہے جو اس کو غلط اور صحیح بنا دیتا ہے۔ یہ تو ہوا جی حور۔